السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق نبیہ فسواہ وعدلہ وجعلہ نورا وبرہانا وبالحق ارسلہ وعلى سائر الخلق فضلہ وشرفہ والصلاة والسلام علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وعلى كل من عظمہ وبجلہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وأنزلنا إليكم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برہان اور دلیل ہونے پر گفتگو ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہو رہا تھا۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، نبی معجزہ دکھا کر لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کو ثابت کرتا ہے، اور معجزے کا مطلب ہوتا ہے ایسی ما فوق الفطرت چیز یا کوئی بات یا کوئی کام جو عادتاً نہ ہوتا ہو، جو عادت کے خلاف ہو، جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہ ہو، ہماری عقل کی پہنچ نہ ہو، عقل جس کے سامنے عاجز آ جائے، عقل جس کے سامنے بے بس ہو جائے، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ما فوق الفطرہ یا خلاف عادت کام تو یہ جادوگر بھی کر کے دکھا دیتے ہیں، جادوگر بھی کبھی کوئی ایسا کرشمہ دکھاتے ہیں جو عادت کے خلاف ہوتا ہے اور عقل میں نہیں آتا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو معجزہ اور جادو میں فرق کیسے ہوگا؟ معجزہ اور جادو میں فرق کیسے ہوگا؟ تو معجزہ وہ ہوتا ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، نبی کے علاوہ کوئی اور معجزہ دکھا نہیں سکتا، اور جادو کا مقابلہ ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی جادوگر اس کے جیسا کرشمہ دکھا سکتا ہے، اس کے جیسا کرتب دکھا سکتا ہے، لیکن نبی کے معجزہ کی کوئی مثال نہیں، نبی کے جیسا معجزہ
کوئی غیر نبی نہیں دکھا سکتا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کر لیا، وہ جادوگر میدان میں آ گئے اپنی اپنی لاٹھیاں اور اپنی اپنی رسیاں لے کر، اور انہوں نے فرعون کے حکم پر اپنی اپنی لاٹھیاں اور اپنی اپنی رسیاں میدان میں ڈال، وہ سانپ بن گئی، وہ اجگر بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی معافی، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی کامیاب ہونے والے ہو، تم ہی بلند رہو گے، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ عصا زمین پر ڈالا ہے، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو اور سارے اجگروں کو نگل گیا۔ تو جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے جو دکھایا یہ جادو تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا یہ ایک نبی کا معجزہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جادو کی حد کہاں ہے، جہاں جادو ختم ہو جاتا ہے وہاں سے معجزے کی شروعات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ سارے جادوگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایسا نبی آج سے لے کر پاؤں تک کہ سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں ہے تو مصطفیٰ آپ کے جیسا ہی نہیں، ایسا کوئی آیا رسالت عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی حضور مفتی سورت۔ اس دن آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے معجزات کو سماعت کیا، آنکھ مبارک کے معجزات کو سماعت کیا، کان مبارک کے معجزات کو سماعت کیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو فرما دیتے ہیں اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے، اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ حضور جو دعا فرماتے ہیں حضور کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے یوں تو بہت عشقیہ اشعار کہیں، شراب کی بھی خوب تعریف کی ہے، محبوبوں کی بھی خوب تعریف کی، محبوب کی زلف کی بھی تعریف کی ہے، محبوب کی آنکھوں کی بھی تعریف کی ہے، لیکن ایک شعر کہہ کر اس نے جو ہے نعت خوانی کا حق ادا کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است، فارسی کا شعر ہے، تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است، اما کشادن آ بزبان محمد است، کہ قضا کا تیر، تقدیر کا تیر ہر آئینہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ترکش میں ہے۔ یعنی تقدیریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہیں، لیکن تقدیر کا کھلنا اور تقدیر کا نافذ ہونا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوا کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس کو جو بھی ملتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن ملتا کہاں سے ہے؟ حضور کی بارگاہ سے ملا کرتا ہے۔ اللہ دینے والا ہے اور حضور تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے
کھلاتے یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے معجزات کو آپ نے سماعت کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو کیسی معجزانہ شان عطا فرمائی تھی، کیسی معجزانہ طاقت عطا فرمائی تھی، اور کیسا کمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اذا ضحک یتلألأ فی الجدر لم ار مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اور مسکرانا ایک مسکرانا وہ ہوتا ہے کہ جس میں دانت ظاہر نہیں ہوتے، اور ایک مسکرانا وہ ہوتا ہے کہ جس میں دانت نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کہاں لگا کر ہنسے نہیں، یعنی ایسا ہنسنا کہ جس میں آواز پیدا ہو، یہ ایک طرح کی عیب کی بات ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح سے ہنسے نہیں ہے۔ حضور جب بھی مسکرائے ہیں تو مسکرانے کا انداز ایسا ہوتا، اکثر تو ہونٹ بند رہتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضور زیادہ مسکراتے تو وہ کیفیت ایسی ہوتی کہ دندان مبارک نظر آنے لگتے، آواز پھر بھی نہیں پیدا ہوتی۔ اسی کیفیت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور کی شعاعیں نکلا کرتی تھی، اور اس نور سے سامنے کی دیوار روشن اور چمکدار ہو جایا کرتی تھی۔ اس نور کا عکس سامنے کی دیوار پر پڑتا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کا عالم ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی نورانیت کا عالم ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بڑے حسین و جمیل ہوں گے، اور کتنے ایسے ہوں گے جن کے بڑے خوبصورت دانت ہوں گے، سفید چمکدار دانت ہوں گے، لیکن میرے آقا کے جیسے دانت کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ حضور بے مثل و مثال ہیں، حضور کے جسم مبارک کا ہر عضو بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح حضور کے دندان مبارک بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی لیے تو ابھی انہوں نے ایک شعر پڑھا جس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکان مبارک میں تشریف لائے، اندھیرا تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی گر گئی تھی، وہ سوئی کو تلاش کر رہی تھی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ سوئی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت میں تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے اور مسکرائے، دانت مبارک نظر آئے، دندان مبارک نظر آئے، اس سے ایسا نور نکلا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے جو سوئی نہیں مل رہی تھی، اجالا اتنا زیادہ ہو گیا، نور اتنا زیادہ پھیل گیا کہ ام المؤمنین کو وہ سوئی نظر آ گئی۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو اگر، سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو اگر، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ بتاؤ کیا کسی کے ایسے دانت ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اب آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے معجزات کو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو کیسی طاقت و قوت عطا فرمائی اور کیسے اختیارات عطا فرمائے۔ دست مبارک کیسی معجزانہ شان رکھتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت بمفاتیح خزائن الارض ووضعت فی یدی، کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی، میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی اور لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ کسی کو تالا چابی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے مکان کے تالے کی چابی اپنے پڑوسی کو دے دیں اور دے کر کہیں سفر میں چلے جائیں، یا اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مکان کو ان کے حوالے کر دیا، تصرف کرنے کا اختیار دے دیا۔ وہ آپ کے مکان میں داخل بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے مکان میں جا کر جو چاہے رد و بدل کر سکتے ہیں، کیونکہ خود ہی آپ نے ان کو چابی دی ہے۔ تو تالا چابی دینے کا مطلب ہوتا ہے پورا اختیار دے دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا۔ اسی کو تو علامہ حسن رضا خان یوں عرض کرتے ہیں
کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ اب ہم غور کریں کہ زمین کے خزانوں میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، زمین سے نکلنے والی ساری قیمتی چیزیں یہ زمین کے خزانے ہیں، چاہے وہ تیل ہو، ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، یا لوہا ہو، تانبا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پیتل ہو، یا اگنے والی چیزیں ہوں جیسے کہ غلہ ہے، اناج ہے، پھول ہیں، پھل ہیں، یہ جتنی بھی ساری چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے خزانوں کا مالک اور ان سارے خزانوں کا مختار اپنے نبی کو بنا دیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کے خزانے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کے خزانے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اختیار ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی شان ہے، یہی تو وہ دست مبارک ہے، یہی تو وہ مبارک ہاتھ ہے۔ اسی ہاتھ کا اشارہ کیا تھا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا۔ امام کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے وہ چاک اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، اور اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا۔ یہ تاب و تما تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، لڑ رہے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلوار کرتے ہیں تو دیکھیں آپ غور کریں، حضرت عبداللہ ابن جہش صحابی رسول ہیں اور عاشق رسول، ایسے عاشق رسول کہ وہ عاشقوں کے سردار ہیں، کیونکہ صحابی ہیں، صحابہ سب سے پہلے عاشقان ہم تو بعد میں آئے ہیں، ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا آپ سوچیں، جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تلوار ٹوٹ گئی ہے تو کسی لوہار کے پاس نہیں جا رہے ہیں اور میدان چھوڑ کر کہیں دکان پر جا کر تلوار خرید نہیں رہے، بلکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اب حضور فرماتے اگر حضور کو اختیار نہ ہوتا تو حضور یہ کہہ دیتے کہ میرے پاس تو کوئی تلوار نہیں ہے، میرے پاس اگر تلوار ہے بھی تو یہ ایک تلوار ہے، میں تمہیں تلوار کہاں سے لا کر دوں۔ لیکن دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستے پاک میں، حضور کے دستے مبارک میں جو طاقت عطا فرمائی تھی اس کو بھی ملاحظہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک آپ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ لی اور اس کو تلوار کی طرح بنایا، اور وہی شاخ حضرت عبداللہ ابن جہش کو دے دی۔ جیسے ہی وہ تلوار، جیسے ہی کھجور کی وہ لکڑی، کھجور کی وہ شاخ حضرت عبداللہ ابن جہش کے ہاتھ میں آئی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا معجزہ تھا کہ کھجور کی لکڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی، وہ تلوار بن گئی، چمکتی ہوئی تیز ترار تلوار بن گئی، پھر اس سے انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا معجزہ ہے، یہ دست مبارک کی شان ہے۔ آگے چلیں سماعت کریں، حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی داڑھی پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اے اللہ ان بالوں کو زینت عطا فرما، ان بالوں کو زینت عطا فرما۔ اتنا فرمانا تھا، دست مبارک کی برکت دیکھیں، حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال کی عمر ہو گئی لیکن نہ داڑھی کا ایک بال سفید ہوا، نہ سر کا ایک بال سفید ہوا، بلکہ بڑھاپے میں بھی چہرہ مبارک پر جوانی کے آثار نظر آتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور کے دست مبارک کا معجزہ تھا۔ نعرہ رسالت۔ ذمہ داروں نے ادھر والوں کو منع کیا نعرے کا جواب دینے سے۔
جشن میلاد النبی عظمت مصطفیٰ. اور بات کریں حضرت جابر ابن رضی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کی. الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر حضرت جابر ابن عبداللہ کے مکان پر پہنچ گئے. ایک بکری ذبح کی گئی اور سالن تیار کیا گیا, روٹیاں بنائی گئی اور روٹیاں بنا کر پیش کی جانے لگ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا. تمام صحابہ جو وہاں پہنچے تھے, جو وہاں حاضر ہوئے تھے, سب نے کھانا تناول کیا. جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع فرمایا اور ان ہڈیوں پر دست مبارک رکھ کے کچھ ارشاد فرمایا. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں فَإِذَا بِشَاةٍ قَدْ قَامَتْ تَنْفُضُ ذَنَبَهَا. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ہمارے سامنے وہ بکری زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور اپنی دم ہلانے لگ گئی. دست مبارک کا معجزہ ہے. آپ یاد کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, لیکن مردوں کو زندہ کرنے میں کیا ہوتا تھا, وہ جسم سامنے موجود ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو زندہ کرتے تھے وہ جسم کٹا ہوا نہیں ہوتا تھا, بوٹیاں نہیں ہوئی ہوتی تھی, ہڈی صرف موجود نہیں بلکہ جسم پورا مکمل موجود ہوتا. اسی کے تعلق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ بکری ذبح ہو چکی ہے, بکری کی بوٹیاں بنائی جا چکی ہے, اور صرف بنائی ہی نہیں گئی, اس کو پکا بھی دیا گیا, اور صرف پکایا ہی نہیں گیا, گوشت کو کھا بھی گئے اور صرف ہڈیاں بچی ہے. ان ہڈیوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا, اس پر گوشت بھی آ گیا, اس پر چمڑا بھی آ گیا, اس میں جان بھی آ گئی, وہ بکری زندہ ہو گئی. یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بہت ہی عظیم معجزہ ہے, لیکن ہمارے آقا کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عظمت والا ہے. یہ شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی. اور بکری تو وہ چیز ہے نا کہ جس میں حیات اور زندگی کی صلاحیت ہوتی ہے. یعنی بکری زندہ ہوتی ہے, اس میں زندگی ہوتی, زندگی کی صلاحیت ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی چیزوں کو بھی زندگی عطا فرمائی جن میں زندگی کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. ستون حنانہ کا واقعہ سنا کہ نہیں سنا؟ ستون کھجور کا تنا جو مر چکا تھا, مرجھا چکا تھا, جس سے ٹیک لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب منبر تیار ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے, تو وہ ستون حضور کی یاد میں ایسا رونے لگ گیا جیسے کوئی بچہ رویا کرتا ہے. تو صرف زندگی عطا نہیں فرمائی بلکہ حضور نے زبان بھی عطا فرما دی. پھر حضور نے اس سے گفتگو فرمائی, حضور نے اس سے بات کی کہ تو رو رہا ہے, اس کو سینے سے لگایا اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو جس باغ میں تو تھا وہیں پر تجھے لگا دیا جائے, تو پھر سے ہرا بھرا ہو جائے, تجھ میں پھر سے پھل آنے لگ جائیں, اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے. تو اس تنے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ, میں جنت کا درخت بننا پسند کرتا ہوں. زبان بھی عطا ہو گئی, زندگی بھی عطا ہو گئی. کیسے؟ حضور کے صدقے میں عطا ہوئی ہے. حضور کی پیٹھ مبارک اس سے لگی, اس لیے اسے قوت گویائی مل گئی. پھر آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا, ابو جہل آیا, کیا لے کر آیا تھا؟ کنکریاں لے کر آیا تھا نا, اور حضور سے کیا کہا اگر آپ ہیں تو, آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے, آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ حضور نے حکم دیا, وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئی. امام کہتے ہیں ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں, ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں, سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں.
سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جان بخشنے والے تھے، یعنی زندہ کرنے والے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لب مبارک میں یہ تاثیر تھی، لیکن یہاں لب مبارک کی بات تو دور ہے، ہاتھ کے بارے میں امام کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر جان بخشنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دست مبارک میں عطا فرمائی ہے لب عیسیٰ سے. کیونکہ یہاں تو بے جان بھی بول پڑتے ہیں جس میں زندگی کی صلاحیت نہیں. کنکریوں میں زندگی کی صلاحیت ہے، کنکری بے جان ہوتی ہے، لیکن حضور کے حکم پر وہ بھی بولنے لگ گئی، اس میں بھی جان آ گئی، اس میں بھی زبان آ گئی، قوت گویائی آ گئی. ہے لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے معجزات. بڑا مشہور واقعہ ہے حدیبیہ والا واقعہ. 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. حدیبیہ کے میدان میں پہنچے تھے کہ آپ کو روک دیا گیا، مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. اسی میدان کا ایک واقعہ ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ ہی اس کے راوی ہیں. صحابہ کرام 1500 کی تعداد میں ہیں. کیا ہوا؟ حدیبیہ کا جو کنواں تھا تھوڑے عرصے کے بعد وہ خشک ہو گیا، اس کا پانی ختم ہو گیا، وہ سوکھ گیا. تو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھیے صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، وہ صحابی تھے، آج کل کے وہابی نہیں تھے. کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر درد ہر مصیبت کا علاج حضور کی بارگاہ میں ملے گا. اس لیے جب بھی کوئی تکلیف آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. تو اس موقع پر بھی صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پانی کے ختم ہو جانے کا ذکر کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لشکر میں جن لوگوں کے پاس جو جتنا بھی پانی بچا ہو اس کو ایک برتن میں جمع کیا جائے. تو سارے صحابہ نے ایک برتن میں اپنے مشکیزے جھاڑ دیے، اپنے برتنوں کو جھاڑ دیا. تھوڑا سا پانی جمع ہوا. پھر کیا ہوا؟ دیکھنے والوں نے وہ منظر دیکھا، وہ خوش نصیب نگاہیں صحابہ کی نگاہیں، انہوں نے یہ منظر دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دیا. یہ انگلیوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، جن کو انگلیوں کی گھائیاں کہا جاتا ہے، ان کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضور فرماتے ہیں کہ پینا شروع کر دو، بھرنا شروع کر دو، پلانا شروع کر دو. صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، اپنے سارے مشکیزے بھی بھر لیے، اپنے سارے برتن بھی بھر لیے، اپنے جانوروں کو بھی پلا دیا، وضو بھی کر لیا. جس کو غسل کرنا تھا اس نے غسل بھی کر لیا. لیکن وہ پانی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. امام اسی کے بارے میں تو کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، خلیفہ حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ. کسی نے بعد میں حضرت جابر سے پوچھا کہ اس وقت آپ کی تعداد کتنی تھی، صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 1500 کی تعداد میں تھے، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں لو کننا الف مئۃ لکفانا، کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہم سب کو کافی ہو جاتا. اتنا برکت والا وہ پانی تھا. پوچھا کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے، زمزم ہے یا کوثر ہے؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا پانی کون سا ہے، زمزم ہے یا کوثر ہے؟
امام کہتے ہیں زمزم اور کوثر کی بعد میں بات کریں گے، سب سے زیادہ فضیلت والا پانی وہ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے نکلا تھا، نہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوثر اس کا مقابلہ کر سکتا کرنے کی وجہ سے نکلا تھا، نبی کے جسم سے نہیں نکلا ہے، نکلا تو زمین سے، تبھی تو اب تک جاری ہے۔ تو وہ پانی اتنا برکت والا ہو گیا، وہ پانی شفا والا ہو گیا، وہ پانی مفید ہو گیا، جس مقصد کے لیے اس پانی کو استعمال کیا جائے اس مقصد میں وہ پانی فائدہ دیتا ہے۔ تو ایک نبی کے ایڑی رگڑنے کی وجہ سے جو پانی زمین سے نکلے وہ اتنا فضیلت والا، تو وہ پانی جو نبی کی انگلیوں کے درمیان سے نکلا وہ کتنا فضیلت والا ہوگا، وہ کتنا برکت والا ہوگا۔ قربان جائیے صحابہ کے نصیبے پر کہ وہ پانی صحابہ کو پینا نصیب ہوا ہے۔ اب بھی یہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، اب بھی تبرہ کریں گے، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ سب سے افضل پانی ان کو ملا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے نکلا ہوا پانی صحابہ نے نوش فرمایا۔ اب ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پتھر پر عصا مارو، اس سے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، چشمے جاری ہو گئے۔ تعجب والی بات، یقیناً بہت عظیم معجزہ ہے، لیکن آپ غور کریں پتھر سے کبھی کبھی چشمے جاری ہو جاتے لیکن انگلیوں کے درمیان سے کبھی بھی چشمہ جاری نہیں ہوتا۔ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عظیم ہے، لیکن ہمارے نبی کا معجزہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اور پھر غور کریں، بات آئی تو عرض کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا پانی پر، دریا پر عصا مارو۔ آپ نے عصا مارا، دریا میں راستہ بن گیا، بنی اسرائیل گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے گزر گئے۔ کیا پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختیار زمین پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے، اور وہ پانی زمین پر ہی بہتا ہے۔ اب آپ آئیے اپنے نبی کی بارگاہ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت زمین پر ہے، زمین کی چیزوں پر ہے، لیکن ہمارے آقا کی حکومت صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمانوں پر بھی ہے۔ تو عالم پر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اب آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی شان کو سماعت کیجئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار مقدس اور مبارک ہستیاں کہاں تشریف لے گئی؟ احد پہاڑ پر تشریف لے گئی۔ احد پہاڑ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور صدیق اکبر بھی تشریف لائے ہیں، فاروق اعظم بھی تشریف لائے ہیں، اور عثمان غنی بھی تشریف لائے ہیں، تو احد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ احد خوشی کے مارے جھومنے لگ گیا، خوشی کے مارے حرکت کرنے لگ گیا، اور کیوں نہ جھومے اور کیوں نہ حرکت کرے کہ یہ نبی کے وہ قدم ہیں کہ ایک مرتبہ شب معراج میں جب عرش الہی پر پڑے تو اس کی عظمت میں بھی چار چاند لگ گئے، اور وہی قدم آج احد پر پڑے ہیں۔ احد خوشی کے مارے حرکت کرنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی ماری ہے اور ارشاد فرمایا، اے احد ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے۔ اتنا فرمانا تھا کہ احد نے حرکت کرنا بند کر دیا، ہلنا ڈلنا بند کر دیا۔ امام اسی کو
یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی معجزانہ شان ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا یہ معجزہ تھا کہ کبھی بھی آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ساری مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی ساری مخلوقات نجاست اور ناپاکی پر بیٹھا کرتی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے جہاں ناپاکی اور گندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جسم تو ایسا پاک ہے کہ جس کو اس سے نسبت ہو جائے، جو حضور سے وابستہ ہو جائے، جو حضور سے جس کا تعلق جڑ جائے، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ بھی پاکیزہ ہو جایا کرتا ہے۔ امام اسی جسم مبارک کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، آج تک گلے میں وہی ہے کورا کرتا نور کا، آج تک گلے میں وہی ہے کورا کرتا نور کا۔ کورا کرتا یعنی نیا کرتا اگر کوئی پہنے، کیا اس میں کوئی دھبا ہوتا ہے؟ کیا کوئی اس میں میل لگا ہوا ہوتا ہے؟ کیا کوئی اس میں داغ ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنا کرتے تھے، جو کپڑا استعمال کرتے تھے، جو کرتا پہنتے تھے یا تہبند شریف پہنتے تھے، وہ لباس کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، وہ لباس کبھی گندا نہیں ہوتا تھا، اس میں کبھی داغ نہیں لگتا تھا۔ یہ حضور کے جسم مبارک کا معجزہ۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یری لہ ظل لا فی الشمس ولا فی القمر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں نظر آتا تھا، نہ چاند کی روشنی میں نظر آتا تھا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اگرچہ دنیا میں انسانی شکل میں تشریف لائے، لیکن حضور کی حقیقت نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ امام کہتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا سایہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ہر عضو یہ نور والا ہے، اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا، اسی طرح نور کا بھی سایہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آقا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمت عطا فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ یہی جسم مبارک ہے۔ اسی جسم مبارک کے تعلق سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اس جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ پسینہ خوشبودار، اور ایسا خوشبودار کہ مشک بھی اس کے سامنے فیل ہے۔ وہ پسینہ ایسا خوشبودار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے، جس گلی سے گزر جاتے تھے، وہ گلی خوشبودار ہو جاتی، مہک جاتی تھی، اور صحابہ کرام کو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو حضور کی خوشبو کے ذریعے سے حضور کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، گرمی کا موسم ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ نکل رہا ہے۔ یہ صحابہ اور صحابیات ہیں، آپ بتائیے یا مت بتائیے، جا کر کسی وہابی سے پوچھئے، اے تو دوپہر میں سو رہا ہو اور تیرے جسم سے پسینہ نکلے، اپنی بیوی سے کہے اس کو شیشی میں بھر کے رکھ لے، اپنی بیوی سے کہے کہ شیشی میں بھر کے رکھ لے، جھگڑا ہو جائے گا۔
ہو جائے گا جھگڑا. تو دیکھیں یہاں نبی کے پسینے کی شان. حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایک لکڑی کے ذریعے سے جمع کر رہی, ایک شیشی کے اندر بھر رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا, بی بی ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ یہ آپ کا مبارک پسینہ ہے جو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے, اسے ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے کیونکہ یہ سب سے اچھی خوشبو ہے. اب بتائے وہاں بڑا, اس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے کیا؟ اس کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے, اور اس کا پسینہ ایسا بدبودار کہ اس کی بیوی بھی بھاگ جائے پھر بھی برابری کا دعویٰ کرتا ہے, پھر بھی حضور کو اپنے جیسا بشر کرتا ہے. ہم الحمدللہ سنی ہے, عاشقان مصطفیٰ ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور بشر تو ہیں لیکن بے مثل و بے مثال بشر ہیں. حضور کے جیسا کوئی اور بشر نہیں ہے. اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ, کہ میں نے حضور کے جیسا نہ حضور سے پہلے کسی کو دیکھا نہ حضور کے بعد کسی کو دیکھا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, جشن میلاد مصطفیٰ. سائے کی بات چلی نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا. اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا, یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حضور نور ہیں, حضور کی حقیقت نور ہے, تو حضور کے جسم مبارک کا سایہ نہیں, یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن حضور جو لباس پہنتے وہ تھوڑی نور ہے. ظاہری طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف بھی پہنتے ہیں, عصا مبارک بھی ہاتھ میں ہوتا ہے, نالین مبارک بھی پہنتے ہیں, تہبند شریف بھی پہنتے ہیں, کرتا مبارک بھی پہنتے ہیں. اور کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ جب حضور چاند کی روشنی میں نکلتے تھے اور یا سورج کی روشنی میں نکلتے تھے تو جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا لیکن کپڑے کا سایہ ہوتا تھا, عصا مبارک کا سایہ ہوتا تھا, اور امامہ شریف کا سایہ ہوتا تھا, نالین شریف کا سایہ ہوتا. کسی صحابی نے یہ نہیں بیان کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لاتے تھے تو کرتا بھی پہن کر تشریف لاتے, کبھی چادر اوڑھ کر تشریف لاتے تھے, تہبند شریف پہن کر تشریف لاتے, امامہ شریف پہن کر تشریف لاتے, عصا مبارک ہاتھ میں لے کر تشریف لاتے, نالین شریفین پہن کر تشریف لاتے. اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا سایہ نہ چاند کی روشنی میں پڑتا تھا نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب حضور کے کرتے کا بھی سایہ نہیں ہے, حضور کے جبے کا بھی سایہ نہیں ہے, حضور کے امامے کا بھی سایہ نہیں ہے, حضور کے عصا مبارک کا بھی سایہ نہیں ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین کا بھی سایہ نہیں ہے. کیوں ان چیزوں کا سایہ کیوں نہیں پڑ رہا؟ کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نسبت ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے یہ چیزیں مس ہو گئی تو یہ چیزیں بھی نورانی ہو گئی اور ان کا سایہ بھی ختم ہو گیا. اب لباس کا بھی سایہ نہیں, اب امامے کا بھی سایہ نہیں, اب عصا مبارک کا بھی سایہ نہیں, اب نالین شریفین کا بھی سایہ نہیں, بلکہ لباس کی شان تو اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے باہر تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی طرف بڑھی. جیسے ہی حضور گھر میں داخل ہوئے نا, ام المؤمنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ٹٹولنے لگی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں, کچھ تلاش کر رہی ہیں. مثنوی شریف کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے پوچھا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ تو ام المؤمنین عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ, باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, آپ ایسی بارش میں سے تشریف لائے, میں دیکھ رہی ہوں آپ کے جسم مبارک پر اور آپ کے لباس پر بارش کا کوئی اثر موجود نہیں, آپ کا لباس بھیگا نہیں ہے, آپ کے جسم مبارک پر بھی پانی کے قطرے موجود نہیں, جبکہ باہر کوئی بارش نہیں ہوئی, گرمی کا موسم اور سورج نکلا ہوا ہے, سخت دھوپ ہے, اس کے باوجود بھی
ام المؤمنین عرض کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ایسی موسلا دھار بارش میں سے ہو کر تشریف لائے ہیں لیکن آپ کے جسم پر بارش کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے اور آپ کے لباس پر بھی بارش کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کا جسم بھی بھیگا ہوا نہیں ہے اور آپ کا لباس بھی بھیگا ہوا نہیں ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ باہر کوئی بارش نہیں ہو رہی تھی، باہر تو دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات وہ کہہ رہی ہے جو خود صدیقہ ہے اور جن کے والد صدیق اکبر ہیں، جن کے گھر میں جھوٹ کا گزر ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو جھٹلایا نہیں اور یہ نہیں کہا کہ عائشہ کیا بات کر رہی ہو، باہر کون سی بارش ہو رہی، کوئی بھی بارش نہیں ہو رہی، تم بارش کا ذکر کیوں کر رہی ہو، کوئی بارش نہیں، باہر تو دھوپ نکلی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، سورج نکلا ہوا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ حضور ام المؤمنین سے پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ تو نے آج کون سا لباس پہنا ہوا ہے، تو نے آج کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو ام المؤمنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج میں نے آپ کی چادر کو اپنا دوپٹہ بنایا ہوا ہے، آج میں نے آپ کی چادر کو اپنا دوپٹہ بنایا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ اسی چادر کی برکت ہے، یہ اس چادر کی نورانیت ہے، یہ بادل والی بارش نہیں بلکہ عالم غیب میں ہونے والی انوار و تجلیات کی بارش تجھے نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، حضور مفتی سورت حضرت علامہ مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ۔ اب آپ غور کریں کہ وہ چادر جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہنا ہوگا، کبھی زیب تن فرمایا ہوگا، کبھی وہ چادر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہوگی، لیکن اس چادر میں ایسی نورانیت آ گئی، وہ چادر بھی ایسی نورانی ہو گئی کہ ام المؤمنین کے سر پر پڑی تو ام المؤمنین کی آنکھیں ایسی روشن اور ایسی منور ہو گئی کہ عالم غیب میں ہونے والی انوار و تجلیات کی بارش کو ام المؤمنین نے ملاحظہ کر لیا۔ تو اب آپ غور کریں کہ جس کی نورانی چادر ام المؤمنین کے سر پر پڑ جائے اسے عالم غیب میں ہونے والی انوار و تجلیات کی بارش نظر آ جائے تو جس نبی کی وہ چادر ہے اس کی آنکھوں کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا اور اس کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے گفتگو ختم کر دوں، بڑا مشہور واقعہ ہے، پسینے کی بات چل رہی، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کی بات، صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کی بات، ہم ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے لیکن اسے لگانے کے لیے میرے پاس عطر نہیں ہے، یا رسول اللہ عطر عطا فرما دیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے، صحابی بازار میں نہیں جا رہے ہیں، کسی اور سے عطر نہیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ جو کچھ بھی ملتا ہے حضور کی ملتا ہے۔ کریں وہ عطر لینے کے لیے آئے تھے اور حضور نے پسینہ عطا فرما دیا۔ غور کریں وہ صحابی تھے، وہ وہابی نہیں۔ آج کل کا وہابی ہوتا تو اعتراض کر دیتا، وہابی ہوتا تو انکار کر دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ حضور میں تو عطر لینے کے لیے آیا تھا، آپ نے تو پسینہ دے دیا ہے۔ لیکن وہ صحابی تھے، وہ تو اور زیادہ خوش ہو گئے کہ میں عطر لینے کے لیے آیا تھا، عطر سے بہتر چیز عطا ہو گئی، عطر سے بہتر چیز مل گئی، لے جا کر اپنی لڑکی کو لگا دیا۔ اب کہتے ہیں بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اذا تطیبت، جب بھی وہ لڑکی خوشبو لگاتی تھی اسی خوشبو مدینے کی گلیوں میں پھیل جاتی تھی، مدینے والوں کو وہ خوشبو پہنچ جاتی تھی، یہاں تک کہ مدینے والوں نے اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین رکھ دیا، یعنی خوشبو والوں کا گھر۔ امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے
میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ یہ عطر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے، پسینہ تو یقیناً خوشبودار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی بھی خوشبودار ہے، بلکہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک فرماتی ہے کہ ماذا علی من شمّ تربت احمد اللہ تشمّ مدى الزمان غوالیا، کہ جو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی خاک کو سونگ لے، اسے پوری زندگی قیمتی خوشبوؤں کو سونگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ کہ حضور کی تربت مبارک کی خاک مبارک کی خوشبو کا یہ عالم ہے، تو حضور کے پسینے کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو عاشق کہتے ہیں کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، پر آج بھی خوشبو ہے، پر آج بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، پر آج بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ بہت باتیں ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا، وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، ہم سب کو عاشق رسول بنائے، ہمارے سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔